السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 183 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ مدارج النبوہ سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ اہم حالات کے بارے میں سماعت کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے درس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال کی ابتدا اور ساتھ ہی اس کی شدت اور آپ کے وصال کے تعلق سے چند اہم واقعات سماعت کیے۔ انشاءاللہ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تعلق سے ہم مزید کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اسے آخر تک ضرور سنیں اور ساتھ ہی اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آئیے درس کا آغاز کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کا حکم فرمانا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے علالت میں نماز کے لیے اذان دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ربیعہ سے فرمایا، باہر جاؤ اور ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عبداللہ بن ربیعہ باہر آئے تو انہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر کوئی آدمی نہ ملا۔ انہوں نے ان سے ہی کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز شروع کرائی۔ آپ چونکہ بلند آواز والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ عمر نماز پڑھا رہی ہیں؟ تو بتایا گیا کہ ہاں وہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے، بلکہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ مخفی نہیں رہنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کے لیے خاص فرمانے اور اس میں مبالغہ و اصرار فرمانے میں اہل سنت و جماعت کے لیے آپ کی تقدیم خلافت پر واضح دلیل ہے، باوجود کہ صحابہ اکرام اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، مگر ان کو خاص کیا اور آگے بڑھایا۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے آپ کو آگے بڑھایا ہے تو کون ہے جو آپ کو مؤخر کرے؟ اسد الغابہ میں بروایت حسن بصری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مقدم کیا اور انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ میں موجود تھا، غائب نہ تھا، تندرست تھا، بیمار نہ تھا۔ اگر آپ چاہتے تو مجھے آگے کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم اپنی دنیا کے لیے، خلافت کے لیے اس شخص پر راضی ہو گئے جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کے لیے راضی ہوئے۔ قبر کے سامنے سجدہ کرنے سے ممانعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 5 دن پہلے فرمایا، جان لو اور آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے انبیاء و صلحاء کی قبروں کو مساجد یعنی سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ تمہیں لازم ہے کہ تم ایسا نہ کرنا۔ ایک روایت میں آیا کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء اکرام کے قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ایک روایت میں آیا کہ آپ نے فرمایا، اے اللہ میری قبر کو میرے بعد بت نہ بنانا، خدا کا غضب
اور اس کا قہر ہو ان لوگوں پر زیادہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ بلا شبہ اے مسلمانوں، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، اور فرمایا خبردار، میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے۔ خیال رہے کہ قبر کو سجدہ کیا جائے اور صاحب قبر کو معبود سمجھا جائے تو یہ شرک ہے۔ اگر معبود تو اللہ تعالیٰ کو ہی مانا جائے، لیکن پھر بھی قبر کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، اگرچہ یہ شرک نہیں۔ رحلت کی رات چراغ میں تیل نہیں تھا۔ جب دوشمبہ پیر کی شام ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی انصاری عورت کے گھر کو چراغ دے کر بھیجا کہ اگر تمہارے گھر تیل ہو تو اس میں چند قطرے ڈال دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزا کے عالم میں ہیں، یعنی اس حالت میں گھر میں چراغ موجود نہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دینار کہیں سے آئے تھے جن کو آپ خرچ نہیں کر سکے تھے، بیمار ہو گئے۔ شدید بیماری کی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا ان سونے کے ٹکڑوں کو کہیں بھیج دو کہ وہ خرچ ہو جائیں، لیکن آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بیماری کی اور شدت ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں لگ گئیں۔ آپ کو جب ہوش آیا تو پوچھا وہ دینار خرچ ہو گئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا ابھی نہیں۔ یہی حالت اور یہی سوال و جواب 3 مرتبہ درپیش آیا۔ اس کے بعد کچھ افاقہ ہوا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیے گئے تاکہ یہ مستحقین میں خرچ کر دیں۔ سبحان اللہ، مال سارا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور خود جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو گھر کے چراغ میں تیل نہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب کہا، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ انصار کے حق میں وصیت۔ زمانہ علالت میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا، باہر تشریف لائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور خطبہ دیا۔ فرمایا بے شک انصار اتباع ہیں، یعنی صندوق کی طرح ہیں جس میں قیمتی سامان رکھا جاتا ہے۔ ایک روایت میں کرش و ایتی کے الفاظ ہیں۔ کرش میدہ کو کہا جاتا ہے، بکسر عین زیور کی ڈبیا کو کہا جاتا ہے، اور قیمتی کپڑے رکھنے والے صندوق کو بھی کہتے ہیں۔ مقصد بیان یہ تھا کہ یہ لوگ میرے خاص اور میرے محلے اسرار ہیں، اور فرمایا میں نے ان کی طرف ہجرت کی اور مجھے جگہ دی اور میرے ساتھ محبت، اخلاص اور دوستی و مروت کا برتاؤ کیا۔ اے مہاجرین، یہ تمہارے ساتھ بھی اسی طرح پیش آئے۔ قسم ہے اس اللہ عز و جل کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ خیال رہے انصار کی محبت کا بھی یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز بروز جب زیادہ علیل ہو رہے تھے تو اپنے گھروں میں صبر و قرار سے نہ رہ سکے اور حیران و پریشان مسجد میں گھومنے لگے اور کہتے کہ ہمیں اندیشہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہ لے جائیں کہ ہم نہیں جانتے آپ کے تشریف لے جانے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا۔ مسواک کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری آگوش اور سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اچانک حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں سبز مسواک تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر مسواک کی طرف دراز یعنی لمبی فرمائی۔ میں نے جان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو پسند فرما رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ مسواک آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے سر مبارک کے اشارے سے فرمایا ہاں لے لو۔ پھر میں نے نرم کر کے وہ مسواک آپ کو دے دی۔ آپ نے اپنی عادت کریمہ سے
زائد ہی مسواک فرمائی، پھر آپ نے وہ مسواک مجھے واپس دے دی۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن میرے اور آپ کے لعاب کو جمع فرما دیا۔ نماز فجر میں ملاحظہ فرمانا۔ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی، اس دن کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے پردے کو ہٹا کر مسجد میں لوگوں کی جانب نظر مبارک ڈالی اور ملاحظہ فرمایا کہ فجر کی نماز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہی ہیں، پھر دروازے پر اس طرح کھڑے ہوئے کہ آپ کی نظر مبارک ان کی طرف جمی رہی، گویا کہ آپ کا روح انور قرآن پاک کا ورق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو قرآن پاک کے اوراق سے تشبیہ دی۔ یہ کتنی حسین تشبیہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے تو صحابہ اکرام نے خیال کیا کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا رہی ہیں۔ اس پر وہ سب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ آپ نماز کے لیے تشریف لے آئیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نماز کو ہم چھوڑ رہے ہیں اور تجھے سلام کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ اپنی جگہ سے پیچھے آ جائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر رہیں اور اپنی نماز پوری کریں۔ پھر دروازے کا پردہ چھوڑ دیا اور اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، گویا کہ آپ کے یاران محبت کا یہ آخری الوداعی سلام تھا اور اپنے دیدار سے صحابہ کو مشرف کرنا تھا۔ خیال رہے کہ سب صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، الٹے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تمام صحابہ کا رخ قبلے سے پھر گیا تھا۔ مدینہ طیبہ میں قبلہ جنوبی جانب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مشرقی جانب ہے۔ باوجود اس کے کہ صحابہ اکرام نے اپنے منہ قبلہ سے پھیر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیے تھے، لیکن کسی کی نماز نہیں ٹوٹی، بلکہ نماز کو وہیں سے جاری رکھا گیا۔ حالانکہ قبلہ کی طرف سے منہ پھیر لینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے جب سینہ بھی پھر جائے۔ صحابہ کو یہ کیفیت حاصل ہو چکی تھی۔ ہاتھوں پر ہاتھ مارنے کا عمل کثیر بھی ہو رہا تھا، لیکن کوئی عارضہ بھی نماز کو فاسد نہ کر سکا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پاس کرنا روح نماز ہے۔ اعلی حضرت مولانا احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔